نصیب انسان بتاؤ، اپنے اوپر غور کرے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے تو کیا بولے، ہم کیا بول سکتے ہیں۔ بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اب بھی روزہ نہیں رکھ رہے، جو اب بھی تراویح نہیں پڑھ رہے، اب بھی روزہ نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے۔ ایسے آدمی کو کیا بولے؟ کیا ایسے آدمی کو دین جھوٹا نظر آتا ہے؟ کیا ایسے آدمی کو قرآن جھوٹا نظر آتا ہے؟ کیا رسول اللہ معاذ اللہ جھوٹے تھے؟ کیا اللہ کا کلام جھوٹا ہے؟ یا ہم بول رہے ہیں ہم جھوٹے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، سب کو معلوم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور فرشتے ان کے جواڑوں کو قینچی سے کاٹ رہے تھے، یہاں سے قینچی سے کاٹ رہے تھے، اور ان کے نیچے آگ جل رہی تھی، آگ، اور ان کا دماغ جو ہے پک رہا تھا اور پک کر پیپ جو ہے نیچے گر رہا تھا۔ تو حضور نے جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو روزے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ ایسا پھر رہے آوارہ کی طرح، جیسا اس نے جو ہے اس کے اوپر وحی نازل ہو گئی ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، یا اس کو مغفرت کا پروانہ مل گیا کہ تیرے کو اب جو ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تیرے کو تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن کا قرآن سن کے ابھی ایسا پھر رہا جیسا کہ کہیں کا چیئرمین ہی ہے۔ بھائی تو نے قرآن سن لیا، ٹھیک ہے، ایک سنت پوری ہو گئی، اب آگے کی تراویح کون پڑھے گا؟ 5 دن کی تراویح پڑھ کے چیئرمین کا جیسا پھر رہا ہے، MLA کا جیسا پھر رہا ہے، جیسا بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ بھائی پورے مہینے کی تراویح ہے، پورے مہینے کے روزے ہیں، اگر یہ چھوڑو گے تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ کیا ہمیں شوق نہیں ہے میرے گناہ معاف ہو؟ کیا میرے ایک تراویح سے میرے تو ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ ہم لوگ تو پوری زندگی تراویح پڑھے تو بھی ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن یہاں کیا سوچے لوگ کہ ایک دن تراویح پڑھے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ بھائی اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہے، یہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ وہ گناہ معاف کرانے کے واسطے تراویح پڑھنا ہے اور اس تراویح کو قبولیت کی دعا بھی کرنا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے، وہ روزے کی قبولیت کی دعا بھی کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو آدمی ایک روزہ چھوڑتا ہے 9000 سال جہنم میں رہے گا، وہ 9000 سال۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ، کتنا؟ ایک روزہ اور پوری زندگی کے روزے دونوں برابر ہیں۔ کوئی آدمی پوری زندگی روزے رکھے اور رمضان مبارک کا ایک روزہ، تو یہ ایک روزے کی فضیلت وہ پوری زندگی کے روزے نہیں رہ سکتے۔ آدمی سوچے کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا رسول اللہ جھوٹے تھے؟ کیا تم لوگ صحابہ سے زیادہ غریب ہو؟ کیا تم لوگوں کی گرمی صحابہ کے زمانے سے زیادہ گرمی ہے؟ آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھیے عرب کی کتنی گرمی ہے، یہاں کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ ٹمپریچر کتنا ہے، 32 33 30 ہے، اس میں رکھ وہاں پر 50 ہے ٹمپریچر، چیک کر کے دیکھیں آپ، وہاں پر بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں صحابہ نے روزہ نہیں چھوڑا، بہانے لگائے، تو ہم لوگوں کے بہانے کیسے قابل قبول ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جو آدمی رمضان مبارک کی قدردانی نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے، تو اس آدمی کے پچھلے 1 سال کی جتنی نیکیاں وہ سب ختم کر دی جاتی ہیں۔ کسی آدمی کی عمر ہی اگر 30 سال ہے اور اس نے 30 کے 30 روزے نہیں رکھے تو اس کے 30 سال کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ جب وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کا جو نامہ عمل 0/0 ہوگا، کچھ بھی نہیں نامہ عمل میں۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ روزہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ رمضان روزے اور تراویح یہ ٹکٹ ہے جنت کا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ جس آدمی نے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، تراویح نہیں پڑھے، تو اس آدمی نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا، اور جس آدمی نے یہ سب کیا اس آدمی کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ آ گیا۔ لہذا جس آدمی کو جنت کا ٹکٹ چاہیے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کی قدردانی کرے، روزے رکھے اور پوری تراویح پڑھے۔ تراویح کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم لوگ تراویح کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسجدوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم لوگ امام اور مؤذن کا مذاق اڑا رہے ہیں، دسترخوان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مسجد کا مذاق کیسے؟ تراویح ہو رہی ہے، باہر جو ہے مزے لے رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، گھر میں سو رہا ہے پڑا ہوا، یہ مسجد کا مذاق ہے۔ اور ایک آدمی عجیب ہے، میں نے اس سے پوچھا بھائی تراویح میں آپ نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، وہ 3 دن کی آخر 1 سال میں وہاں مسجد میں 3 دن کی ہوتی ہے، میں وہاں 3 دن کا سن لیتا ہوں۔ یہ تیرا باپ پڑھے گا کیا؟ یہ کون پڑھے گا پورے مہینے کا؟ تو نے کس سے کہا؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئے تھے کیا کہ تجھے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی تو بس 3 دن کا پڑھ لو، باقی سے معاف؟ کس نے کہا؟ کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے؟ ایسے مفتی صاحب کو ہمارے پاس لے آؤ جس نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکالے کہ میں 3 دن کے وہاں پر پڑھ لوں گا، آخر میں بس میرے سارے معاف ہو گئے۔ بھائی پورے مہینے میں 3 دن کماتا کیا؟ پورے مہینے میں روز دکان کھولتا ہے، پورے مہینے میں روز کاروبار کو جاتا ہے، پورے مہینے میں روز کھانا کھاتا ہے، پورے مہینے میں روز نہاتا ہے، روز کپڑے بدلتا ہے۔ جب پورے مہینے میں سارے کام روزانہ ہو رہے ہیں تو پھر یہ تراویح چند دن کی کائی کو ہے؟ روزے چند دن کا کائی کو ہے؟ آدمی سوچے، غور کرے آدمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے۔ اللہ کی ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو اپنی آخر زندگی وہ پوری زندگی ہاسپٹل میں گزار دیتا ہے، اس کے بیٹے بھی اس کی لاش کو اٹھانے نہیں آتے۔ تو قدردانی کرے۔ تو باتیں تو بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔